السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تعریفات کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رازق ہے۔ پوری کائنات کے نظام کو بنانے والا وہی ہے، سنبھالنے والا وہی ہے، چلانے والا وہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت ہے کہ اس نے اپنی کائنات میں انگنت مخلوقات جو ہے وہ بنائی، چھوٹی سے چھوٹی بنائی، بڑی سے بڑی بنائی۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر ہے۔ ذالک تقدیر رب العالمین۔ اور ہر مخلوق کی ایک ذمہ داری ہے۔ ہر مخلوق اپنے ایک مخصوص اللہ کی طرف سے عطا کردہ، تعین کردہ انداز میں اللہ کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، عبادت جو اللہ رب العالمین نے ان کے ذمہ لگائی ہے، وہ عبادات کر رہے ہیں۔ ان ساری مخلوقات میں سے ہم انسان بھی ایک مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری پیدائش کا بھی ایک مقصد جو ہے وہ متعین کیا ہے، ہمیں بتایا ہے، سمجھایا ہے، بڑی تفصیل سے سمجھایا ہے کہ دیکھو تمہیں میں نے اس لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کا طریقہ میں نے بتانا ہے، کرنی تم نے ہے۔ اپنی طرف سے تم عبادتیں نہ بنا سکتے ہو، نہ چلا سکتے ہو، نہ وہ میرے ہاں منظور و مقبول ہوں گی۔ تو اس طریقے پہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہے وہ یہ سب کو سمجھایا، اور اس کی پوری، جس کو گائیڈ لائن کہتے ہیں، تعلیمات کہتے ہیں، رہنمائی کہتے ہیں، وہ اس قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ کے سامنے میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، سورہ کہف کی آیت ہے یہ۔ اس میں اللہ رب العالمین اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سختی کے ساتھ، یعنی یوں سمجھو کہ ڈانٹ کے ساتھ، ایک
کوتاہی بھول پہ یاد دہانی کرا رہے ہیں، فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، آپ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی بھی کسی بھی کام پہ یہ نہیں کہنا کہ میں یہ کروں گا، آج کروں یا کل کروں، میں یہ کروں، ایسے نہیں کہنا۔ بڑی سختی کے ساتھ جو ہے وہ ڈانٹا اور روکا۔ ہاں ساتھ یہ کہنا ہے الا ان یشاء اللہ، اللہ چاہے گا تو میں یہ کروں گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ انشاءاللہ کے نام سے یہ کلمہ معروف ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں، ہر کسی کے علم میں ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ تقرب الی اللہ کی ادا کون سی ہے، اس سے بڑی دنیا غافل ہے۔ میں اس کو ذرا سمجھانے کی کوشش کروں گا تھوڑے سے ٹائم میں، تو آپ توجہ فرما لیجیے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے، کہنا پڑے کہ میں یہ کروں گا، کسی کو بتانا پڑے یا اپنے دل میں نیت کی، خیال کیا کہ یہ میں کام کرنا ہے میں نے، تو ساتھ ضرور کہنا ہے کہ اللہ یہ جو کام میں نے نیت کی ہے، ارادہ کیا ہے، یہ تب ہوگا اگر تو چاہے گا تو۔ میرے چاہنے سے کچھ ہونے والا، میں تیری چاہت کو الگ سائیڈ پہ رکھ کے میں جو کچھ چاہتا رہوں، کہتا رہوں، کرتا رہوں، وہ ہونے والا ہوگا تب اگر میں تجھے درمیان میں ڈالوں گا تو۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک ادب سکھایا ہے ہمیں، اس کا پس منظر ہے، بڑا سخت پس منظر ہے اور بڑا اہم ہے، اور توحید کا بہت بڑا یہ رکن، اس کے بغیر توحید کسی کام کی نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، بات سمجھتے جائیے۔ تو آپ نے کہنا ہے الا ان یشاء اللہ، اور اگر کبھی بھول بھی جاتا ہے نا آدمی، کبھی کہنا ذہن میں نہیں رہتا، جلدی میں کہہ دیا، جلدی میں سوچ لیا، لیکن شیطان نے بھلا دیا، دماغ اللہ کی طرف نہیں گیا کہ میں اس کو تو میں نے شاید داخل ہی نہیں درمیان میں کیا۔ اگر بھول جاؤ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، تو جب بھی یاد آ جائے یہ کہنا ہے تو، یعنی یہ نہیں کہ یاد آ گیا تو کہہ لیا ٹھیک ہے، نہ یاد آیا نہیں تو نہ صحیح، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگر بھول جاؤ تو پھر جب یاد آئے، جب بھی آئے تب بھی کہنا او اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے یہ بات کہہ دی کہ میں یہ کروں گا، لیکن اس وقت مجھے یاد نہیں رہا کہ میں ساتھ تجھے بھی شامل کروں، تو مجھے معاف فرما دے یا اللہ۔ یہ جو ہے وہ کہنا ہے۔ اصل میں یہ کہ جو آیت ہے سورہ کہف کی، اس کا ایک پس منظر ہے ایک، وہ بھی بیان کر دوں کہ یہ سورہ کہف جو ہے یہ نازل کیسے ہوئی ہے، پھر آپ یہ سارا آگے بھی ایک قصہ ہے وہ بھی آپ تب سمجھ آئے گا آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو مکہ والے جو ہے وہ سارے حیران پریشان، مخالفت میں، ایک طرف باپ دادے کا دین، ایک طرف جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا دین، تو جو کچھ ہوا پھر آپ کے علم میں ہے۔ مکہ والے وہ لوگ تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد مکہ میں اس نسل سے نبی کو لیا، اور ان کو نبیوں کے آنے جانے کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا۔ نبی آئے سارے بنو اسرائیل میں، بنو اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں، سارے نبی اس میں سے آئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس وقت مدینہ میں یہودیوں کا بہت بڑا جو ہے وہ دارالعلوم تھا، مرکز تھا، مفتی بڑے بڑے سارے۔ تو مکہ والوں نے 2 آدمیوں کو مدینہ بھیجا، نضر بن الحارث کو
اور عقبہ بن ابی معیط کو بھیجا کہ بھائی جاؤ وہاں جا کے پوچھو کہ اس طرح ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہمیں تو کوئی تجربہ نہیں ہے، ہم تو وہ دین ابراہیمی پہ چلے آ رہے ہیں صدیوں سے، تو کیا کریں، اس کو مانیں نہ مانیں، کیا مسئلہ کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ آپ کو کچھ باتیں بتا دیتے ہیں، آپ اس سے پوچھئے، اگر وہ جواب دے دے تو نبی تو ٹھیک ہے، مانو نہ مانو یہ تمہارا مکے والوں کا معاملہ، نبی ٹھیک ہے، صحیح ہے، سچا ہے، اور اگر جواب نہیں دے سکے تو جھوٹا ہے۔ وہ آ کے انہوں نے پوچھا، جن میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہے، دوسرا یہ تھا کہ وہ جس آدمی نے دنیا پہ حکمرانی کی ذوالقرنین وہ کون تھا۔ یہ قدیم زمانے کے جو قصے ہیں، نبی کے بغیر کوئی بتا نہیں سکتا، اللہ نہ بتائے تو کوئی بتا نہیں سکتا، نبی کو بھی اللہ بتائے گا تو وہ بتا دے گا، نہیں تو پتہ نہیں۔ چلو مختصر آپ تشریف لائے، وہ آ گئے، انہوں نے کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے یہ اصحاب کہف کون ہیں، بتائیے یہ ذوالقرنین کون ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کل بتاؤں گا۔ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے تربیت کی۔ آپ نے انشاءاللہ جو ہے نا وہ نہیں کہا، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ابھی اوائل نبوت کے معاملات ہیں، ابھی نبی خود جو ہے نا اللہ اس کو پڑھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ فلاں موقع پہ کیا کرنا ہے، کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے، ابھی اوائل نبوت ہے۔ تو اب کل ہوئی، ان کا ذہن یہ تھا کہ جبرائیل آئیں گے، میں پوچھ رکھوں گا تو ان کو بتا دوں گا۔ وہ کل آ گیا، جبرائیل نہیں آئے، اگلا دن آیا، اس سے اگلا کو 15-16 دن گزر گئے، جبرائیل نہیں آئے۔ مکے والوں نے خوب جو کچھ پھر کرنا تھا انہوں نے کیا، بڑی پریشانی بنی۔ 40 سال کی صادق اور امین کا جو لقب ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے، بڑی ٹینشن ہے۔ آخر یعنی اتنی تنبیہ سخت کے بعد 16-17 دن کے بعد جبرائیل آئے، سورہ کہف جو ہے وہ نازل فرمائی، اسی میں جو ہے یہ اصحاب کہف کا بھی قصہ موجود ہے، اور اسی میں وہ ذوالقرنین کا جو ہے نا وہ قصہ وہ بھی موجود ہے۔ یار یہ دوسرے کا انتظام کیا کرو، یہ پھر آدمی اسی میں لگا رہتا ہے، اوپر نیچے کرنے میں۔ ابھی نہیں بیٹھو، اتنا ہی وہ سامنے ایک مائک ہوتا ہے وہ رکھو تو یہ سہولت اس میں ہوتی ہے، میں یہی کرتا رہوں گا، چلو میرے لیے خیر مجبوری ہے، کیا کروں۔ اچھا، اب اسی میں یہ آیات نازل ہوئی، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں یہ کہوں گا یا میں یہ کروں گا، الا ان یشاء اللہ، لیکن ساتھ آپ نے یہ کہنا کہ اللہ چاہے گا تو۔ یہ انشاءاللہ ہم کہتے ہیں بڑی کثرت سے الحمدللہ، لیکن اس کی مزید گہرائی میں جا کے جو شرعی مقاصد ہیں، ایمانی تقاضے ہیں، توحید کے جو آداب اور سلیقے ہیں، تقرب اللہ کی جو ادائیں ہیں، اس میں ہماری گرفت نہیں ہوتی، کہتے ہم بھی ہیں۔ چلو، تو ایک تو یہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا۔ تو پہلی بات یہ بھائی آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ جو میں نے قرآنی تربیت کے حوالے سے آپ کو مختصر پوائنٹ دینا ہے، کوئی بھی کام کرنا چاہو، ذاتی ہے یا کسی سے کوئی وعدہ ہے کہ بھائی کاروبار میں ہوتا ہے، جی میرے پیسے آپ کے پاس دے دو جی، کل آ جانا جی دے دیں گے، انشاءاللہ کہہ لو، کل بھی آ ہی جائے گا، لیکن پیسے تبھی آئیں گے جب وہ چاہے گا، تو ادائیگی تبھی ہوگی اگر وہ چاہے گا۔
تو اس کو ساتھ رکھنا، ہر معاملے میں اس کو ساتھ رکھنا بہت ضروری۔ اس کی عادت جو ہے وہ بنا لو۔ کوئی کام کرنا ہے آپ نے، کہنا ہے، کرنا ہے، عادت بناؤ پکی پکی کہ انشاءاللہ اگر بینکم و بین اللہ معاملہ ہے تو بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے، کام کے لیے ممکن ہے آپ کے پاس وسائل ہوں، ممکن ہے وسائل موجود، اگر نہ ہوں پھر تو آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہی ہے نا، مجبوری ہے۔ یا اللہ بیٹے بیٹی کی شادی کرنا ہے، پیسے نہیں ہیں، یا اللہ یہ انتظامات کرنا ہے، پھر تو اللہ یاد آئے گا ہی۔ اگر ہیں تو پھر کیا کرنا؟ آدمی یہاں بھولتا ہے، جب وسائل ہوتے ہیں نا تو آدمی بھولتا ہے یہاں پہ ہے۔ تو اس بھولنے کی جگہ پہ نہ بھولنا ہی یہ اصل میں اللہ کے ساتھ تعلق اور اس کے ساتھ تقرب کا جو ہے یہ ایک درجہ ہے۔ یہ تو ہمیشہ جو ہے وہ یہ کہیں اس کو مت جو ہے وہ بھولیں، کہ بھول جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ وسائل بھی تھے، وسائل کی روشنی میں تجھے میں بھول ہی گیا۔ بہت مرتبہ دنیا میں ایسے ہوتا ہوا دیکھا ہے آپ نے بھی اور میں نے بھی، وسائل بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کام نہیں ہوتا، بلکہ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کام کرنے والے جو ہے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو پھر تو وسائل کی موجودگی میں جو مسبب الاسباب ہے اس کو بھلا ڈالنا یہ ایمان نہیں ہے بھائی، بڑا کمزور ایمان ہے یہ۔ تو ایک تو اس کی جو ہے نا وہ پابندی کیجیے۔ دوسرا اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جب کام ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہونے سے پہلے اللہ تو چاہے گا تو ہوگا، ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ یہاں پھر ہم بھولتے ہیں بڑے شدت کے ساتھ، اور بھائی جب ہو جائے تو پھر بھی یہ کہنا ہے لازمی طور پہ ماشاء اللہ، اللہ یہ تو نے چاہا ہے تو ہوا ہے، تو اگر نہ چاہتا تو نہ۔ یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ہم پڑھتے بہت ہیں، لیکن اس کے اندر جو تربیت ہے اور یہ کتنا لازمی ہے توحید کے لیے، کتنا لازمی ہے اللہ والا بننے کے لیے، کتنا ضروری ہے یہ اللہ کا پیارا اور محبوب بننے کے لیے، اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ چلیے اب جو ماشاءاللہ کا مسئلہ ہے اگلے ہی رکوع میں اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے یہاں بھی سختی سے ایک بات سمجھا دی، جو ماشاءاللہ ہے وہ بھی سمجھائی بڑے بلیغ انداز میں۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ رَجُلَيْنِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیا ہم نے۔ اب ماشاءاللہ جو ہے نا ایک مثال دے کے آپ بھی سمجھ جاؤ اور مثال دے کے اپنے امتیوں کو بھی سمجھاؤ، مثال دے کے۔ کیا مثال ہے؟ دو آدمیوں کی مثال ہے۔ جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، ایک کے لیے ہم نے دو زرعی فارم بنائے ہوئے تھے، باغات تھے انگور کے، ارد گرد کھجوریں لگی ہوئی تھیں، درمیان میں جو ہے نا وہ فصلیں تھیں۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ بڑا اچھا پھل دے رہے تھے۔ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، کوئی کمی نہیں تھی۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، درمیان میں نہری پانی کی بڑی فراوانی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، پھل بہت تھا، اس کے بعد سٹور بھرے ہوئے ماشاءاللہ، کھجوروں کے، پھلوں کے، گندم کے، ادھر کے ادھر کے۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، اور اس کا ایک ساتھی بھی تھا، دوست تھا اس کا ایک دن اس نے اس دوست کو پکڑا، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور اس کے ساتھ فخریہ انداز میں بات کی۔ یہ مسئلہ سمجھیں جی، یہ ہم کرتے ہیں، بڑی کثرت سے کرتے ہیں۔
لیکن یہ بڑا تباہ کن ہے، اس سے سارا ایمان توحید سب برباد ہو جاتی ہے۔ وہ یحاور، بڑا فخری انداز ہے، ہاں آؤ جی، کو ہوگا ہم جیسا کوئی طالب علم کو ملا ہوگا بیچارہ جو ہے نا، جس کے بعد لا درہم لہ ولا دینار، لیکن علم تعلق باللہ کی ادائیں ساری دنیا مل کے بھی اس کی قیمت نہیں بنتی، وہ تو تھیں اس کے پاس۔ اس کو کہتا ہے دیکھ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، بولا جی تمہارے پاس کیا ہے؟ کلر مسیطے بیٹھا رہنا، دیکھو میرے پاس مال بھی بہت ہے، اور اعز نفرا، میرے پاس لوگوں کا آنا جانا، میرا ڈیرا، میری بیٹھک جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، ریل پھیل لگی ہوئی ہے، جماعتیں آ رہی ہیں، پارٹیاں آ رہی ہیں، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دیکھو کیا منظر لگا ہوا ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہی ظالمانہ گفتگو کرتے ہوئے وہ اپنے باغات میں داخل ہوا، اور آخر میں ایک اور جو دنیا داروں کی جو ہے نا، یہ اکثر دنیا دار یہ بڑی عجیب قسم کی، میں یہ کہوں گا جھک ہے جو مارتے ہیں، کہنے لگا دیکھو یہاں دنیا میں تو یہ ہے میرا پاس، کیا بات ہے، وَمَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب ایسے ہی رہے گا ہمیشہ۔ وہ جو دینے والا ہے اس کا کوئی نام پتر ہے بھی درمیان میں؟ وہ نہیں، اور امیدیں کیا کہ یہ ہمیشہ ہی ایسے رہے گا۔ اللہ اگلی وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، بھائی مولوی صاحب میرا یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو آپ لوگ جنت ونت کی بات کرتے ہیں نا قیامت کی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ قیامت آئے۔ یہ دنیا کا مال دماغ کیسے خراب کرتا ہے بندے کا، اس پہ متنبہ رہنا بہت ضروری ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں قیامت قائم ہوئی اپنے رب کے پاس میں گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، تو وہاں مجھے اس سے بھی بہتر ملے گا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کے پاس گیا، تو مطلب یہ کہ وہ کافر نہیں تھا، رب کا جو ہے نا وہ ان کا نہیں تھا، لیکن اس کو رب کا پتہ ہی نہیں تھا، سمجھا؟ اللہ تباہ وہ ہو گیا، بیڑا غرق اس کا ہو گیا، لیکن ہمارے لیے عبرت بن گیا۔ اب ہم اگر اس کے بعد بھی عبرت ہم نہ پکڑیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ چلو اس کی بات جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب اس کے ساتھی کی باری آئی جس کے پاس مال دولت نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا کیا ہے؟ اس کے پاس اللہ ہے، اللہ کا دیا ہوا علم ہے، لیکن اس کے پاس اموال جاگیریں جائیدادیں یہ کچھ نہیں ہے۔ اس نے بات شروع کر دی، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور اس نے بھی بڑی فخری انداز میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پورے روب اور دبدبے کے ساتھ اس نے کہا اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، تو نے اس اللہ کے ساتھ کفر کر ڈالا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر آگے سَوَّاكَ رَجُلًا، بہترین جوان آدمی جس نے بنا دیا، اس کے ساتھ کفر تو نے کر دیا۔ یعنی اس میں نا درمیان میں کہیں بھی اللہ کا نام نہیں لیا تھا اس نے۔ لَٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي، سن میرے پاس یہ کچھ نہیں ہے جو تیرے پاس ہے، لیکن میرے پاس یہ علم ہے کہ میرا رب کون ہے۔ یہ رب کے لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے بھائیو، ہم نہیں سمجھتے۔ رب کہتے ہی اس کو ہے جو ایک چیز بناتا ہے، اس کی ایک ابتدا ہوتی ہے، اس کی ایک انتہا ہوتی ہے، اس کا ایک کردار ہوتا ہے،
وہ جو بنائی ہے اس نے، ہر وقت وہ چیز اس کی نگہداشت میں ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی وہ چیز اس کی نگہداشت سے، کنٹرول سے باہر نہیں ہوتی۔ اس کو رب کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا دعا کیا کرتے تھے، لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے میرے اللہ تو مجھے میرے معاملات کو ایک طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کے ٹائم کے برابر بھی تو میرے 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 توکل میں، وکالت میں نہ دینا، اپنی وکالت سے نکال کے میرے سپرد نہ کرنا۔ تو اس کو رب کہتے ہیں۔ اس نے کہا وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، لیکن میں اپنے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں۔ اب اگلی بات جو اصل ہمارے لیے سمجھنے کی ہے، اس نے کہا لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، تو اپنے باغات میں داخل ہوا تو تجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ تجھے کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ، اے میرے بھائی دیکھ یہ میرے اللہ نے مجھے کیا دیا ہوا ہے، یہ کہنا چاہیے تھا۔ لا قوت الا باللہ، اس میں میری طاقت کی کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ خالصتاً اس کی عنایت ہے، اس نے دیا ہے تو ملا ہے، نہ میری عقل نہ میری فراست، کچھ اس کا عمل دخل نہیں۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، تو مجھے کیا سمجھتا ہے کہ میں مال میں، چیزوں میں تو اس سے جو ہے نا بہت کم ہوں؟ ہاں اس وقت ہوں۔ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، این ممکن ہے اللہ مجھے تجھ سے بھی بہتر دے دے، اور جو تیرے پاس ہے وہ سارے کا سارا بھسم کر کے رکھ دے اللہ رب العالمین۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، اللہ نے اس کے باغات کو سب کچھ کو تباہ کر دیا۔ دوسرے دن اٹھا تو ہر چیز جلی گری، تباہ و برباد تھی، اور وہ ہاتھ مل رہا تھا اور ایک بات کہہ رہا تھا جو ہمارے سمجھنے کی ہے، جس کو ہم نہیں سمجھتے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یا لیتنی، کاش، افسوس، لم اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ یار اس نے شرک والی تو کوئی بات نہیں کی ہے، جو قصے کا سیاق ہے سارا، اس میں تو شرک والی بات کوئی نہیں ہے۔ اس نے کسی داتے باتے کا نام تو نہیں لیا نا، ہاں اس نے صرف اللہ کا نام نہیں لیا۔ یہ نقطہ سمجھو، سمجھ جاؤ گے توحید بن جائے گی، نہ سمجھو گے تو کوئی گارنٹی نہیں۔ دیکھو شرک کے کچھ مظاہر ہوتے ہیں، مظہر ہوتے ہیں جو بڑے واضح ہوتے ہیں، جتنے ہمارے معاشرے میں ہے، کوئی قبر پہ جاتا ہے، کوئی ولی بزرگ کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کسی نے کسی کو بنایا ہوا ہے، کیا نام ہے وہ، یہ ہمارا غوث اعظم ہے وغیرہ وغیرہ، یہ عام منظر ہیں شرک کے جو سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ کچھ مظاہر، مناظر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے دقیق اور باریک ہوتے ہیں شرک کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ شرک کی بعض صورتیں ہیں ادق من الشعر، وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، وہ بس قسمت والوں کو اللہ سمجھاتا ہے تو سمجھ آتی ہے، نہیں تو کوئی نہیں آتی ہے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ مجھے علی حجویری نے دیا تو آپ بھی سب کہیں مشرک ہو گیا، بڑا مشرک ہے۔ اور یہ میرا جو ہے نا وہ غوث اعظم جو ہے وہ عبدالقادر جیلانی ہیں، اس کی جو ہے نا نظر، اس نے مجھے جو ہے نا وہ دیا ہے، یہ شرک ہے نا۔ اور اگر آپ اس مزاج طبیعت پہ جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں کہ آپ دوسروں کا نام نہیں لیتے، اپنی ذات پہ فخر کرتے ہیں، نہ اللہ کا نام لیا نہ غیر اللہ کا نام لیا، لیکن اپنے اندر کیا ہے کہ یہ
میرا کمال ہے، یہ شرک نہیں ہے؟ اور بھائی قبر والے کو پوچھے تو کہو یہ شرک ہو گیا، اگر کہو نہیں اس نے بھی نہیں دیا، میں نے دیا، میری ذات کا کمال ہے، تو یہ توحید ہے؟ شرک کی بدترین اور مخفی ترین صورت ہے جس کا اس نے ارتکاب کیا، اور اللہ نے اس کی زبان سے نکلوایا کہ میں نے شرک کیا ہے۔ قرآن کے الفاظ نے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کچھ، میں تو ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں۔ تو بہرحال ہے، دیکھو بھائی ہم دو حالتوں میں، کتنا ٹائم ہے یہ آپ کا؟ دو پر ہو گیا۔ دو حالتیں ہوتی ہیں ہماری، کوئی بھی کام کرنا، نیت کرنا، اس سے پہلے کر لی، ساتھ کیا کہنا ہے؟ کہنا کہ اللہ میں نے یہ پروگرام بنا لیا، لیکن یہ مکمل تب ہوگا اگر تو چاہے گا تو۔ جب ہو گیا تو پھر کیا کہنا ہے؟ اللہ یہ ہوا ہے تو نے چاہا ہے تو ہوا ہے، نہ چاہتا تو بس۔ اسی کے درمیان اپنے آپ کو رکھ کے شب و روز گزاریے، اور یہ جو دونوں طرف سے اللہ نے باندھ دیا نا ہمیں، کہ کرنے سے پہلے یہ تو چاہے گا تو ہوگا، ہو گیا تو یہ کہنا ہے تو نے چاہا ہے تو ہوا ہے۔ اسی کے اندر ہماری اصلاح کے جو ہے سب سے بڑی وجہ موجود ہے۔ سوچئے کس طرح کہ جب مومن اس پہ پہرا دیتا ہے نا، تو پھر وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ کیا یہ کام ایسا ہے کہ جس کے بارے میں یہ میں اس نص پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کو کہہ سکوں کہ اللہ تو چاہے گا تو ہوگا۔ ٹھہراتا ہے اس کو، ٹھہر جا بھائی، پہلے سوچ اس کام کو اللہ کی طرف تو منسوب کر سکتا ہے؟ اگر وہ برا کام ہے تو جھوٹ بولنا ہے، ٹھگی کرنا ہے، چوری کرنا ہے، کچھ بھی برے کام کرنے ہیں، تو آپ کہیں گے اللہ یہ جھوٹ، یہ چوری، یہ ٹھگی، یہ زنا، یہ ادھر ادھر شراب خوری، تو چاہے گا تو میں پیوں گا، اللہ سے کہیں گے؟ آپ نہیں کہیں گے؟ اس پوائنٹ پہ ٹھہرو اور سوچو، یعنی بندی کی اللہ تعالیٰ اس تربیت کی روشنی میں ایسا مزاج بنا دیتا ہے کہ پھر وہ ہر معاملے میں سوچتا ہے یار میں اللہ سے کہوں، کیا یہ کام ایسا ہے کہ میں اللہ سے کہہ سکتا ہوں کہ یا اللہ یہ تو چاہے گا تو ہوگا؟ جب پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار کام مارا ہے، کام اچھا نہیں ہے، تو رک جاتا ہے، کیوں؟ تربیت ہے اس پہ، پابندی ہے اس کے لیے کہ کوئی کام تو نے کرنا ہے انشاءاللہ، یا اللہ تو چاہے گا تو ہوگا، اس کے بغیر تو آگے نہیں جا سکتا۔ تو یہیں پہ حرام اور نجائز سے بچنے کے لیے یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک بریک ہے کہ جو اللہ نے ہمارے عقیدے میں فٹ کر دی ہے۔ دوسرے پہلو میں دیکھو کہ ہاں یہ کام کیا ایسا بھی ہے کہ ہو جانے کے بعد میں کہہ سکوں کہ ہاں اللہ تو نے چاہا ہے تو ہوا ہے، برا کام تو کر لیا، ہم کرتے ہیں تو ہو بھی جاتے ہیں، کرنے کے بعد کیا میں اللہ کے کھاتے میں ڈال سکتا ہوں، اللہ کو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تو نے چاہا تو ہوا ہے؟ بس یہیں پہ جب آپ کھڑے ہو جائیں گے نا بھائیو، یہ تقرب اللہ کا سب سے اونچا اور ولایت کا سب سے اونچی ادا ہے اور درجہ ہے، جب بندہ اس کی پابندی جو ہے وہ کر لیتا ہے۔ لہذا ان آداب کو، ان چیزوں کو اپنی تربیت کا حصہ بناؤ، اپنے کردار کا حصہ بناؤ، جانچو کہ ہاں یہ کام تو برا ہے، میں اللہ کو کیسے کہوں کہ یا اللہ تو چاہے گا تو میں کر سکوں؟
کام تو برا ہے، میں کیسے کرنے کے بعد کہوں گا کہ اللہ تو نے چاہا ہے تو ہوا؟ نہیں 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 نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ بس یہ وہ اس کے اندر جو ہے ایک ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے، غلطیوں کوتاہیوں سے، محرمات سے بچنے کے لیے یہ تربیت ہے جو اللہ نے اس میں جو ہے نا وہ رکھی ہوئی۔ تو اس کی روشنی میں جو ہے نا اس پہ ہم چلیں، بہت زیادہ اصلاح ہو جائے گی۔ اپنی اصلاح کے لیے یہ بڑے اسباب میں سے یہ ایک سبب ہے۔ جو آدمی یہ بھی بھولا وہ بھی بھولا، پھر کرتے بھی جا رہے، اوہ یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ غلطی، کہیں یہ بھی اللہ یہ بھی توفیق نہیں دیتا کہ وہ غلطی کا اعتراف کر کے معافی ہی مانگ لیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ جو میں نے سمجھا ہے، سمجھانا چاہا ہے، آپ بھائیوں کو مکمل طور پہ سمجھ آ جائے، ہم سب اس کے مطابق اپنی تربیت کو، کردار کو سنبھالنے بنانے والے بن جائیں کہ وہ چاہے گا تو یہ بھی ہوگا، وہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ اللہ ہم تو اسے دعا کر رہے ہیں کہ تو چاہ لے یہ بات کہ ہمیں اس حال میں بنا دے کہ ہم کرنے سے پہلے، کرنے کے بعد جو ہے اس پوزیشن پہ کھڑے ہو جائیں جو پوزیشن تو نے ہمارے لیے متعین فرمائی ہے۔